جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک عملی اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جن کو آج ہم پڑھیں گے۔ اسلام کا سب سے اعلیٰ اور اکمل شعبہ ہے اور اتنا ہی مشکل ہے، اور عمل کرنا ایک بڑی ہمت کی بات ہے جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر ایمان کسی کا بھی مکمل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک الگ حقیقت ہے۔ دوسری طرف اس شعبے کے نہ ہونے کی وجہ سے عملی اعتبار سے ہم خود اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارا دفتر، ہماری دکان، ہمارا بازار، ہمارے کھیلوں کے میدان، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ، شعبے اور ادارے، ان کے اندر جتنی بھی بربادی یا ہلاکت یا جتنا بھی فساد یا منفی نتائج ہمارے سامنے ہیں، ان کی ایک بنیادی وجہ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ہماری زندگی میں نہ ہونا، یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی آج ہم پڑھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک آپ تک پہنچ چکا ہوگا، عمدہ اخلاق اور اس کی اہمیت، اس کے فضائل۔ اسلام ہمیں عمدہ اخلاق زندگی میں اپنانے کی کیا ترغیب دیتا ہے، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے زندگی کے اندر عمدہ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اچھی سیرت اپنانا، اچھے کریکٹر انسان کے وجود کے اندر ہونا، یہ اسلام کے اعتبار سے اسلام کی جتنا بھی ڈھانچہ ہے، عمارت ہے، اس کی چھت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ 6 باتیں ہیں: عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں۔ ان کے اندر عقائد ہیں، بلیفز، عبادات، ورشپس، معاملات، میٹرز، یہ ساری چیزیں تقریباً اس کی چار دیواری یا اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن جو اچھے اخلاق ہیں، جس کو اخلاقیات کہتے ہیں، یہ اسلام کے اندر کسی بھی عمارت کی چھت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک عمارت نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اس کی دیکھیں چھت نہیں ہے، اور چھت کے بغیر اس کو عمارت نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک اس کی چھت نہیں ہوگی ہم اس تصویر کو عمارت نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمارت ہے، نہیں۔ جب اس کی چھت قائم ہوگی تب ہم کہیں گے کہ یہ ایک عمارت ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر جتنے بھی شعبے زندہ ہو جائیں، عبادات ہوں، ہم نمازی ہوں، ہم حج کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ہم لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہوں، ہم خدمت کرتے ہوں، ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، کنسیپٹس بھی ٹھیک ہوں، لیکن ہمارے اگر اخلاق اچھے نہ ہوں، ابھی اخلاق کی تعریف ہم ڈیفینیشن آگے ڈسکس کریں گے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تو اگر ہمارے اخلاق نہ ہو ہماری زندگی میں، تو گویا کہ ہمارے اسلام کی عمارت ابھی تک قائم اور مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادیں پڑ چکی ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی چھت نہیں پڑی۔ چھت ہوگی تب ہمارا اسلام اور ایمان مکمل ہوگا۔ اب دوسری چیز یہ کہ اب اخلاق ہیں کیا؟ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اس کے اندر ایک بنیادی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق کے اندر سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ آپ کو بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من مکارم الاخلاق عند اللہ۔ 3 چیزیں اللہ کے ہاں اخلاق کی سب سے چوٹی پر ہے۔ پہلی چیز، ان تعفو عمن ظلمک، جس نے آپ کے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا، آپ اس کو معاف کریں۔ وتعطی من حرمک، جس نے آپ کو عطا نہیں کیا، ہدیہ نہیں دیا، آپ کو پوچھا نہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ اس کو عطا کریں، آپ اس کو گفٹ دیں، آپ اس کو ملنے جائیں۔ تیسرا، وتصل من قطعک، جو آپ سے قطع رحمی کرتا ہے، آپ سے ملتا نہیں ہے، سلام نہیں کرتا، آپ اس کے پاس جا کے ملیں، آپ اس سے ملیں، آپ اس کو سلام کریں، آپ اس سے ملاقات کریں۔ آپ کی شادی پر نہیں، آپ اس کی شادی پر جائیں۔ آپ کی اس نے عیادت نہیں کی، آپ اس کی عیادت کریں۔ اس نے آپ کا حال نہیں پوچھا، آپ اس کا حال پوچھیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق کے اندر سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کی ترجمہ بھی ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ الگ حدیث ہے لیکن اس کے اندر بھی وہی 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کا سلوک کرے۔ اس کے اندر ایک
یعنی یہ تو تعریف ہے، یہ تین چیزیں ہمیں اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں. ہمیں ہم اگر یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، تو ہم ان تین چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ہمارے سے کوئی ملتا نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا ملنے جاتے ہیں یا نہیں، ہم معاف کرتے ہیں یا نہیں، ہم کسی کو بغیر ہدیہ دیے ہدیہ دیتے ہیں یا نہیں، ہم ہماری اوکیزنس پر، مواقع پر کوئی ہمیں ملنے نہ آئے تو کیا ہم اس سے ملنے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اس کے اندر ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں اسلام کے اندر. بہت دلیر، بہت بہادر تھے. ان کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار پیش کی تھی کہ یہ تلوار آپ لیں اور کفار سے جا کر آپ جہاد کریں. اب غزوہ بدر، احد، ہر قسم کی جنگ کے اندر بھی شریک ہوئے، اور خندق میں بھی شریک ہوئے، خیبر میں بھی، فتح مکہ میں بھی. ان صحابی کی ایک ایسی بات ہے جو یہ بتا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان ارجع عملی اندی، فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا. کون سا عمل؟ بدر، غزوہ بدر نہیں، غزوہ احد میں شریک ہونا نہیں، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ کوئی بھی نہیں. فرمایا ان ارجع عملی اندی، میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے، وہ یہ ما اذیت احدا بلسانی، میں نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی. اور دوسرا ولا اجد قلبی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت اور کمی نہیں ہے. میرا دل ہر قسم کے انسان سے بالکل پاک اور صاف ہے، میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا. یہ دو باتیں انہوں نے فرمائی. اتنے بڑے کارناموں کے باوجود بخشش کا عمل، بخشش کو جس عمل کے اوپر موقوف کر رہے ہیں یہ صحابی، یہ فرما رہے ہیں کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے معیار ہے کہ ہمارے لیے بخشش کا عمل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کا ذریعہ کون سا عمل ہو سکتا ہے. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اب اگلی اس سے پہلے کہ اگلی یہ حدیث ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، بہت زبردست. ہمارے استاد صاحب مولانا طارق جمیل صاحب اکثر اس کو یعنی بیان بھی فرماتے ہیں، تفصیل بھی، اور اس کو بیسک قرار دیتے ہیں. اس حدیث کو اچھے اخلاق کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. فرمایا اے بیٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور بہت چھوٹی عمر میں خدمت کا موقع اللہ نے ان کو دیا، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قدرتا، اگر تو کر سکے، ان تصبح وتمسی، کہ صبح اور شام تیری حالت کیا ہو، لیس فی قلبک غش لاحد، تیرے دل کے اندر کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی انسان کے لیے کوئی کمی، نفرت، بغض، حسد اور دھوکہ نہ ہو. ففعل، ایسا ضرور کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث میں وذالک من سنتی، جو انسان یہ کام کرے گا گویا کہ اس نے میری ایک عظیم الشان سنت کو اپنایا. اور پھر آگے فرمایا ومن احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اس کے اندر 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک ہے ان قدرتا. ان قدرتا کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اگر تو کر سکے. یہ الفاظ اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اپنے دل کو ہر قسم کے انسان سے پاک رکھنا. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ زندگی گزارتے ہوئے مشکلات آتی ہیں اور نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں حقیقی زندگی کے اندر ضرور پیش آئیں گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان بغیر رکاوٹ کے بالکل کامیاب ترین انسان بن جائے. ضرور مشکلات آئیں گی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا ان قدرتا، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر تو کر سکے، کام مشکل ہے، پہلی بات مشکل کام ہے. دوسری بات ان تصبح وتمسی، یہ کرنا مسلسل ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے آج کر لیا کل ختم، ایک ہفتہ اچھے اخلاق، اگلے ہفتے برے اخلاق، ایک ہفتہ نرمی، اگلے ہفتے سختی، 3 دن ہدیہ، اس سے اگلے دن 3 دن گالیاں. ایسا نہیں. ان تصبح وتمسی، قیامت تک، موت تک آپ کو اپنے اخلاق کو سنوار کے رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو میٹھا بنانا پڑے گا، اپنے رویے کو مثبت بنانا پڑے گا، اپنے
اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ کبھی ہار ہو جائے گی آپ کی، کبھی جیت جائیں گے، کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے، کبھی آپ برداشت کر سکیں کبھی نہیں کر سکیں گے، کبھی غصے کو قابو میں رکھ سکیں کبھی نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اس دوڑ میں شامل رہے، ان تصبح و تمسیہ، موت تک اس دوڑ میں لگے رہے کہ میں نے جیتنا ہے، میں نے اپنے اخلاق کو قابو میں اچھا رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا انہی اس میدان کے اندر جیتنے والوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ کے اندر تیسری بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، ہر قسم کے انسان سے اپنے دل کو پاک رکھنا، دل کے اندر کسی کی کمی نہ آئے، وہ چاہے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہو، گالیاں دیتا ہو، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا رہے، آپ کی غیبت کرتا رہے، آپ کو الزام لگاتا رہے، دل کے اندر کوئی کمی نہ آنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، جنہوں نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ انسان جب کرے گا تو کوئی کام مشکل اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے کسی انسان کے لیے، کیونکہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے ہمیں یہ بات، اچھا اس بات کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے لیے، اگر یہ جو بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک سطر، موتو قبل ان تموتو، ایک قول ہے عربی کا، فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا شروع کر دو، ستعرفون جمال الحیات، زندگی کی خوبصورتی کو آپ یعنی اس کو استفادہ کر سکیں، زندگی کی خوبصورتی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر انسان اپنے آپ کو مردہ شمار کرنا شروع کر دے تو چاہے اس کو کوئی گالیاں دے، اس کو برا بلا کہے، اس کے اوپر غصہ ہو، الزام تراشی کرے، غیبت کرے، اس کی نفرت کرے، جو مرضی کرے، بھئی مردہ انسان کو جو مرضی کہا جائے وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، نہ شعور رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان سمجھ لے کہ میری کسی نے غیبت کر دی تو میرا اس سے کیا، میرا تو اس سے، ایک حدیث ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے یا تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جو شخص جھک جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں آنکھوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے، بھرے محفل کے اندر ہماری کوئی غیبت کرے، ہمیں برا بلا کرے، سب کے سامنے ہمیں ذلیل کرے، تو اس سے ہماری عزت کم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم برداشت کر لیں، اپنے غصے کنٹرول کر لیں، نرم لہجے اختیار کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیں گے۔ تو موتو قبل ان تموتو، ہم اپنے آپ کو مردہ شمار کریں، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہماری کوئی تعریف کرے، بےزتی کرے، ہمیں اس سے کیا، ہم مردہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی اس کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہماری زندگی کے اندر کچھ مقاصد ہیں، ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہم اپنی کامیابی کی راہ کے اندر مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ محنت لگاتار کرتے رہیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو اگر ہم پڑھ لیں، جس کو ہم اپنا لیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کام کو، یعنی اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک شعر ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اکثر جب یعنی پریشان ہوتے تھے تو اس شعر کو بہت یعنی مزے لے کر بار بار پڑھا کرتے تھے کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو ہم بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس شعر کا ورد کریں بار بار، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد ہی بھیجنے کا لیتم مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ تو ہم اگر اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، من سکت سلیما ومن سلم نجا، جو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں، مشکلات سے سلامتی میں رہ جاتا ہے، امن میں رہ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی زندگی پرامن ہو جاتی ہے۔ ومن سلیما، اور جس کی زندگی پرامن ہو جاتی ہے، نجا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں سلامتی اختیار کرنے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا، اپنے جذبات کو، جیسے کل بھی بات ہوئی، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے جذبات کو، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کوئی آپ سے نفرت، کوئی بغض، کوئی حسد کرے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی آپ کی چغلی کرے گا، کوئی آپ کی غیبت کرے گا، آپ پر الزام لگائے گا، آپ کو برا بلا، آپ نے معاف کرنا ہے۔
اس کو ہدیہ دینا ہے، چپ رہنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، کسی کو اس کو سلام کرنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سختی کرنا پڑتی ہے، اور جو سختی اس مواقع کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق وہاں پر کام نہیں دیتے بلکہ سختی ضروری ہوتی ہے۔ اور بعض مواقع ایسے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے، اور اس سختی ہی کا اس وقت اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے مواقع کا علم ہونا ضروری ہے کہ کس موقع پر ہمیں غصہ کرنا ہے، کس موقع میں کنٹرول کرنا ہے، کس موقع پہ ہم نے سخت لہجہ اختیار کرنا ہے، کس موقع پہ ہم نے نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو صحیح اور معتبر علماء سے جب ڈسکس کرتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ ہماری ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے، ابھی آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غصہ کرنا ہے، اگر آپ نے سختی کرنی ہے تو کب کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں دین سکھاتا ہے، اور دین پڑھے ہوئے لوگ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ کسی بھی مشکل کے آنے پر دو ایکشنز ہو سکتے ہیں انسان کے۔ ایک ایکشن ہوتا ہے شارٹ ٹرم ایکشن، اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم ایکشن۔ پہلے شارٹ ٹرم ایکشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ایکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت جلدی کر جاتا ہے، اس کا مثال کے طور پر کسی نے آپ کی بےزتی کر دی، گالی دے دی، غصہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، یا کوئی بھی موقع ہے اس طرح کا جس کے اندر آپ پریشان ہیں، مشکل آ گئی۔ شارٹ ٹرم ایکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اکثر بغیر سوچے سمجھے عمل کی طرف آ جاتا ہے، اقدام کر دیتا ہے، ایکشن شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ اچھا، اس شارٹ ٹرم ایکشن کے اندر اکثر انسان منفی اعتبار سے سوچتا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی منفی نکلتا ہے، اور اس کا ایکشن بھی منفی ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جذبات پر مبنی ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم ایکشن اکثر انسان کی اپنی جو اندرونی خیالات ہوتے ہیں، اندرونی جذبات ہوتے ہیں، اندرونی اس کے جو احساسات اور شعور ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق وہ عمل اور پریکٹیکل کرتا ہے۔ اور چوتھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بہت کم اور بہت چھوٹا نکلتا ہے، بہت کم مدت کے لیے نکلتا ہے۔ مثال اس کی یہ لے سکتے ہیں کہ کسی بچے نے غلطی سے کوئی غلطی کر دی، کوئی سے غلطی ہوگی، اب آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کو فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب اس ڈانٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دن تک اس غلط کام سے تو رک جائے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم ریزلٹس چاہتے ہیں، مثبت ریزلٹس چاہتے ہیں، تو آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو سمجھانا ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ غلطی دوبارہ نہ کرے، اگر کرے بھی تو اس کو احساس ہو جائے۔ تو اس لیے لانگ ٹرم ایکشن، ابھی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، لانگ ٹرم ایکشن کو ہمیں اختیار کرنا ہے کہ سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے، اقدام کرنا ہے مشکلات کے اندر سوچ سمجھ کر، سوچ کر سمجھ کر کیا گیا اقدام مثبت عمل پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل عقل اور شعور سے سوچا گیا ہوتا ہے، اس کے اندر عقل اور شعور کے افکار و خیالات اور صلاحیتیں اور محنتیں اور کوششیں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے رزلٹ پرولونگ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رزلٹس اس کے نکلتے ہیں، اور انسان کو بار بار وہ پھر مشکلات پیش نہیں آتی۔ اگر شارٹ ٹرم ایکشن ہوگا تو بار بار انسان کو وہی مشکلات بار بار پیش آئیں گی، بار بار مشکلات میں وہ اس کو گرنا پڑے گا، اور بار بار اس کی یہ منفی ریزلٹس اور منفی نتائج اس کے لیے اس کے عمل کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے۔ اب لانگ ٹرم ایکشنز یہ ہوگا۔ اب اگلی بات یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے بہترین نمونہ موجود ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے، بلکہ مختلف آیات اور احادیث کو جمع کر کے اگر ایک بات بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادات میں بہت زیادتی کی، اضافہ کیا، نماز کے اندر اضافہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ آئی کہ اے اللہ، اے نبی جی، آپ عبادات کے اندر اعتدال والا طریقہ اپنائیے۔ اسی طرح تبلیغ کے اندر، دعوت کے اندر، لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی اور بہت زیادہ محنت کی، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ اے نبی جی، آپ دعوت و تبلیغ تو کیجئے لیکن اعتدال کا رویہ اختیار کیجئے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے، اپنے آپ کو متاثر نہ ہونے دیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ لیکن جب اخلاق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا رویہ اپنایا اور اس کے اندر خوب زیادتی کی، خوب اضافہ کیا، خوب اخلاق کا اظہار کیا، خوب معاف کیا، لوگوں کو عطا کیا، لوگوں کو معاف کیا، لوگوں سے اچھا رویہ کیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ آیت جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ سورہ قلم ہے 29 پارے کی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چوتھی آیت میں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قسم فرما کر، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، اور قلم کی قسم کھا کر، نون والقلمی، قلم کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق پر تعریف فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر انکا لعلی خلق عظیم، اعلیٰ عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو کسی چیز کے اوپر چھا جانا، چھا جانا۔ اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کے اچھے اخلاق تو اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، اس قدر ہیں کہ آپ نے اخلاق کے اوپر، آپ اخلاق ہی کے اوپر چھا گئے، اخلاق چھپ گئے، اور آپ کے اچھے اخلاق جو بیسک اخلاق ہیں اس کے اوپر بھی چھا گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اچھے اخلاق کے اوپر بھی چھا گئی ہیں۔ اخلاق نیچے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا اظہار ان اخلاق ہی کے اوپر غالب آ گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی جی آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن امت مراد ہے، ہر امتی، ہر فرد، ہر انسان، ہر مسلمان مراد ہے، میں اور آپ مراد ہیں، مجھے اور آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، جو لوگ باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں، تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اوائڈ دیم وتھ گریشیس اوائڈنس، اچھا رویہ اختیار کرو، ان سے اعراض کرو، لیکن برے رویے کے ساتھ نہیں، اچھے رویے کے ساتھ۔ اچھا اب یہاں پہ بھی اعلیٰ ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ، ہم ایک سوال کرتے ہیں بھائی کب تک میں صبر کرتا، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک آپ ان کی باتوں پر غالب نہیں آ جاتے، گویا کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو ایسے بنا لیں، اپنے ظاہر کو ایسے کر دیجئے، باطن میں تو اس کا اثر پڑے گا، آپ محسوس بھی کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر ایک رکاوٹ محسوس ہوگی، پریشان بھی ہوں گے، کسی کی گالی کو آپ برا بھی سمجھیں گے، آپ کسی کا آپ کے ساتھ برا رویہ ہے آپ اس کو محسوس کریں گے، لیکن اپنے ظاہر کو پازیٹیو رکھنا، ظاہر کو آپ نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ نے لوگوں کی کہی گئی بری باتوں کے اوپر ایسے غالب آ جانا ہے گویا کہ انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، ایسے آپ نے اپنے آپ کو بنا لیں۔ اب اخلاق دراصل ہمارے لیے ایک زینت کی چیز ہے، میک اپ، جیسے ہم نے پہلے لا یعنی کے اندر بات کی تھی نا کہ اس انسان کو زینت بخشنے والی چیزیں کیا ہے؟ لا یعنی سے بچنا۔ اسی طرح اخلاق بھی ایک لا یعنی سے بچنا، لا یعنی کا ایک جز ہے، لا یعنی سے بچنے کا ایک جز ہے، اور انسان اس کو اختیار کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کریکٹر فل انسان بن سکتا ہے، مؤثر پرسنالٹی بن سکتا ہے، معاشرے کے اندر قابل اتباع رول ماڈل بن سکتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے لیے سٹار بن سکتا ہے، لوگوں کے لیے ایک بہترین کریکٹر بن سکتا ہے جس کو لوگ اختیار کریں اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن شرط یہ ہے اخلاق کے اندر، دیکھیں اس کا لانگ ٹرم ریزلٹس اگر ہم چاہیے، ہمیں اگر اپنے میٹھے بول کے، پازیٹیو اخلاق کے، مثبت سوچ کے پازیٹیو ریزلٹس چاہیے، لانگ ٹرم ریزلٹس چاہیے، تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے ثابت قدمی، کنسسٹنسی، اور دوسرا ویٹ کرنا پڑے گا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، مسلسل ہم اچھے اخلاق کا اظہار کرتے رہیں اور پھر انتظار کریں صبر کے ساتھ، انشاءاللہ ہمارے اچھے اخلاق کا رویہ ضرور ملے گا۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے وہ ایک دن ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، جو لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تھے وہ ہمارے ساتھ ایک دن کھڑے ہوں گے، جو لوگ ہمارے پیچھے باتیں کرتے تھے وہ ایک دن ہمارے نیچے ہوں گے، ہم ان کے دلوں کے اوپر راج کریں گے، ہم ان کے دلوں کے اوپر بادشاہ ہوں گے۔ اور اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے انسان نمکین کو میٹھا بنا سکتا ہے، کڑوے سے کڑوی چیز کو انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور پتھر اچھے اخلاق کی وجہ سے موم ہو سکتے ہیں۔ تو دل تو بہت چھوٹی چیز ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے بہت نرم بنایا ہے، ہر انسان بے رحم نہیں ہوتا، انسان آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، لیکن ہمیں اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے، اپنے اچھے اخلاق کو مسلسل اس کے اندر محنت کرنی ہے۔ لقمان علیہ السلام بہت بڑے حکیم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں فرماتے تھے کہ میں جب بھی پچھتایا ہوں، بولنے پر پچھتایا ہوں، خاموش رہنے پر مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہو۔ یہ بات اس لیے میں کی جا رہی ہے کیونکہ اخلاق کا 90% اخلاق کا جو تعلق ہے وہ زبان سے ہے، ہمارے اخلاق جو برے ہوتے ہیں، ہمارے رویے جو برے ہوتے ہیں، اس کا 90% تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر سلامت رہنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہم نے حدیث پڑھی، یا جو عربی کا ایک محاورہ ہے من سلم نجا،
جو سلامتی رہ گیا وہ نجات پا گیا، من سکت سلیما اور من سلیم نجات، جس نے خاموشی اختیار کی وہ سلامت رہ گیا۔ ہمیں اپنی زبان کو خاص طور پر اس کے اندر قابو میں رکھنا ہوگا۔ ہمارے اخلاق کا 90% تعلق زبانی سے۔ اب آگے ایک چیز یہ رہ گئی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، یہ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا علماء کا، اور فرماتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تجھے بتلاؤں کہ دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اس چیز کے بارے میں بھی بتلا دوں جو ان سب کو کنٹرول کرنے والی ہے؟ یعنی دین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اگر انسان کنٹرول میں لانا چاہتا ہے، عمل میں لانا چاہتا ہے، ان کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، پریکٹیکل میں لانا چاہتا ہے زندگی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں بتا دوں جو ان سب کو کنٹرول کرنے والی ہے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کو اپنے اوپر روک کر رکھنا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ ابھی کتنے بڑے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ فرمایا تھا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی فرمایا تھا، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اس کو پکڑ کر رکھنا۔ اور آگے بھی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ نے فرمایا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، زبان ہی کی وجہ سے تو اکثر لوگ جہنم کے اندر گریں گے۔ تو ہماری زبان کی وجہ سے بہت اخلاق کا تعلق زبان سے بہت گہرا ہے، ہمیں اس لیے اپنی زبان کو خاص طور پر قابو میں رکھنا ہوگا۔ اچھا، اسکرین حدیث شو نہیں ہو رہی، صحیح۔ اب خیر، اب 4 چیزیں ہیں ہمیں اپنے اچھے اخلاق بنانے کے لیے، 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز زبان، اس کے بعد دوسری چیز آنکھ، تیسری چیز دماغ، اور چوتھی چیز کان۔ یہ 4 چیزیں ابھی آج کی بات کا خلاصہ ایک طور پر بیان ہو رہا ہے کہ 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے سے ہمارے اخلاق بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دعا ہے، جیسے بھی پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیجئے، ہمارے رویوں کو اچھا کر دیجئے، ہمارے غصے کو دور کر دیجئے، ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجئے، ہمارے اخلاق اور رویوں کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رویے جیسا بنا دیجئے۔ یہ دعا۔ دوسری چیز اپنے کان، آنکھ، دماغ اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ کس طرح؟ جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھ سے کسی کی برائی نہیں دیکھنی، اپنے کان سے کسی کی برائی نہیں سننی، اپنے دل یا دماغ سے کسی کے بارے میں منفی نہیں سوچنا، اور اس کے بعد اپنی زبان سے کسی کے بارے میں برائی اور منفی بات نہیں کرنی۔ اگر ہم یہ باتیں کر لیں، اس پر عمل کر لیں، تو ہمارے اخلاق بہت درست ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے۔ ان کو اختیار کر کے ہماری زندگی کے اندر بہت پازیٹیو چینج آ سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت جلدی ترقی ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت بہت جلدی ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث رہ گئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو ثقل اور کہ اسلام اور ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا ہے، محبت۔ اور محبت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کرو، آتے جاتے سلام کرو۔ اور قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ جس کو جانتے ہوں گے صرف اس کو سلام کریں گے، جس کو جانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جہاں پر بھی گزریں، جہاں پر بیٹھیں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سلام کریں اور دل کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج کا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اگلی بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ آج کے تمام ٹاپک کی خلاصہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور اگر اس پورے کورس کا خلاصہ بیان کیا جائے ایک جملے کے اندر، پورے کورس کا خلاصہ، ریفارمیشن آف کانسیپٹس کا خلاصہ اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اس ریفارمیشن آف کانسیپٹس کا خلاصہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے
اور ہم عام طور پہ یہی کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کا خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس کا تعلق اس کی پچھلی تمام باتوں سے ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارا جملہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کا تعلق عام ظاہری طور پر پچھلی تمام باتوں سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دعا کے اوپر تو ہماری کوئی بات ہوئی نہیں، ہمیں دعا کرنی ہے کیا مطلب. بات یہ ہے کہ دعا ہی ہر قسم کی ڈسکشن، ہر قسم کے مسئلے، ہر قسم کی چاہت، ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہر بات کا خلاصہ دعا ہے. ہم اب اس جملے کو ہم ایز اے خلاصہ یا سمری اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے عقائد، اپنے بلیفز اور کنسیپٹس کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سیرت کے مطابق کر لیں. اس دور کے اندر ہمارے بلیفز، کنسیپٹس اور عقائد کو بگاڑنے کے لیے جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اور تیسرا یہ کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق ہو جائے. اور ان تینوں چیزوں کے لیے جتنی باتیں ہم نے پڑھی، سیکھی، اس کو ڈسکس کیا، بہت تقریباً 3 ماہ ہونے لگے ہیں اس کورس کو، تو جتنی باتیں ہم نے پڑھی وہ ہمارے عمل میں تب تک نہیں آ سکتی یا ہم ان کنسیپٹس کو اپنی لائف میں ثابت قدمی کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتے. اور ہم اس موجودہ دور میں مختلف قسم کے فتنوں اور حملوں اور اٹیک سے محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے آپ کو ان تمام تینوں کاموں کے لیے قبول نہ فرما لیں. ٹھیک ہے، ہم نے باتیں پڑھ لیں، اگر ہمارا عمل نہ آیا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے باتیں سیکھ لیں، اگر ہمارے کانسیپٹ صحیح نہ رہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم نے سارے باتیں سیکھ لی، پڑھ لی، کورس ہو گیا، لیکن ہم اس موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں سے محفوظ نہ رہ سکے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ان تمام اب دعا کیا کرنی ہے. یا اللہ، ہم نے اس کورس کے اندر جتنی باتوں کو سیکھا ان میں سے جتنی باتیں آپ کی رضا کے مطابق تھیں، جتنی باتیں صحیح تھیں، قرآن کے مطابق تھیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور سیرت کے مطابق تھیں، یا اللہ ہمیں ان کے اوپر قائم اور ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ، ہم نے ان تمام باتوں کو پڑھا، سیکھا، اور آپ نے ان تمام باتوں کو سیکھنے کا خود حکم فرمایا ہے، اور آپ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے دین کو اور آپ کے بھیجے گئے احکامات کو سیکھنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس فہرست کے اندر داخل فرما جس کے اندر آپ کے وہ لوگ شامل ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحباً بطالب العلم، علم سیکھنے والے کو میری طرف سے ہمیشہ کے لیے خوش آمدید اور ویلکم اور مرحبا ہے. یا اللہ ہمیں بھی یہ بشارت نصیب فرما. یا اللہ، آپ نے علم سیکھنے والوں کی بہت فضائل قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور آپ علم سیکھنے والوں کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ اپنے جنت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فرمائیں گے. اور آپ ان تمام علم سیکھنے والوں کو قیامت کے دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کے اندر جمع فرمائیں گے. یا اللہ ہمیں بھی ان کے اندر جگہ نصیب فرما. یا اللہ، ہم نے جتنی باتیں سیکھی یہ آپ کی توفیق سے سیکھی، ان کے اندر جو کمی تھی اور غلطیاں تھیں یا اللہ ان کو معاف فرما. اور اس کے اندر جو کمی اور کوتاہیاں تھیں جس اعتبار سے تھیں، چاہے وہ ڈسکشن کے اعتبار سے تھیں اور بات کرنے کے انداز کے اعتبار سے تھیں یا سننے کے اعتبار سے تھیں، یا اور کوئی غلطی کمی تھی جو آپ کو پسند نہ آئی اور آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ اس پر ہمیں ہمارا مواخذہ نہ فرما اور ان کو معاف فرما. اور جو باتیں ہم نے اس کے اندر کوئی غلطی کی ہے تو یا اللہ نہ وہ ہمارے ذہن میں پکی رکھ، نہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ اس کو ہمارے ذہنوں سے، ہماری زندگی سے بھلا دیجیے اور اس کو معاف فرما. دعا کے ذریعے سے ہم آئندہ بھی جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، ہم دعا کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور بھی فرما سکتے ہیں. اور جو بھی ہمارے نیک جذبات ہوں، ضروریات ہوں، قضا ہوں، حوائج ہوں، دعا ہی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ان کو پورا کروا سکتے ہیں. اب دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ مواقع ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے اعتبار سے جو مسائل آپ کے ہوں وہ آپ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. بہرحال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فی الحال یہی خلاصہ آیا اس پورے ریفارمیشن اور کنسیپٹس کا، کیونکہ اگر میں کسی بات کو بیان کر دیتا یا کسی کو نہ کرتا تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. بس یہ میں اب یہاں پر سلسلہ آپ کا اپنا اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کے اندر جو باتیں ہم نے سیکھی اس پر عمل دے،
اور جو غلطیاں اس پہ معاف فرما۔ اب جتنی بھی باتیں ہم اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں اس کا بیسک عملی اقدام ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً دعا شروع کر دیں۔ ہمارے اچھے اخلاق نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں۔ ہمیں کہیں مصیبت آ رہی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں۔ کوئی ضرورت پوری کروانی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی چاہت ہو، کوئی دعا ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی سب سے مضبوط کڑی، سب سے مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلیبس یہاں کمپلیٹ ہوا۔ اب 3 باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک ہے کوئز۔ اب ایک کوئز ہوگا، آپ کو فارم بھیج دیا جائے گا، وہ آپ اس کے اندر آسان سے سوالات ہوں گے، وہ آپ فل کر دیجیے گا۔ اور کوئز کے بعد اب اس کوئز کے اندر جو اس کی سب سے اچھی پرفارمنس ہوگی اس کو بھی، اور اس کورس کے اندر کم از کم جس کی 60% اٹینڈنس رہی ہوگی، اس کا ہمیں اندازہ ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور 2 باتیں ہوگی، ایک کوئز ایک سرٹیفکیٹ۔ تیسری چیز فیڈ بیک ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور خاص طور پر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کورس کے اندر جو باتیں آپ کو لگیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یا یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، یا یہ باتیں آپ کو پسند آئیں، اس کی آراء ہمیں بھیج دیجیے، اس کا فیڈ بیک ہمیں بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ اس سے ہماری علم اور عمل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے۔ اور جو اگلا سیشن ہے ذکرہ سیشن، وہ بہت اہم ہے، وہ ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن انشاءاللہ آپ کو کروا دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔